شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں ایک شخص پھرتا تھا اور وہ کہتا تھا اس زمانے میں ہندوستان میں سارے مذاہب عروج پر تھے باطل، کیونکہ سلطنت اسلامی مغلوں کی ٹوٹ چکی تھی اور شہزادے قتل کیے گئے تھے۔ تو ایک آدمی اس تگدو میں لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مذہب کیا ہے، خدا تعالیٰ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ڈوگرا ہے، گوتھڑا ہے، عیسائی ہے، کیا چیز ہے، بس جو خدا کا مذہب ہوگا میں وہ اختیار کروں گا۔ پادری کے پاس گیا، اس نے کہا انجیل میں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ عیسائی ہے، نہیں دکھا سکا۔ گوتم بدھ والوں کے پاس گیا، وہ نہیں دکھا سکے۔ پنڈت کے پاس گیا، وہ گیتا میں اور وید میں نہیں دکھا سکا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آیا اور شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب میں وہ مذہب اختیار کروں گا جو اللہ تعالیٰ کا ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں اپنے کتاب سے کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے؟ شاہ صاحب سمجھ گئے۔ شاہ صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ مسلمان ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، قرآن کریم کی دوسری بڑی صورت میں ہے کہ گائے ذبح کرو۔ یہ جتنے مذاہب تم بولتے ہیں ان سب میں گائے نہ جائے گا۔ وہ کلمہ پڑھنے لگا، اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ہے، وہ فرماتے ہیں گائے ضرور ذبح کرو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اب ایک مسلمان لڑکے کو عیسائی لڑکوں نے کہا یار تم مسلمان بھی بڑے ظالم ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ تمہاری لڑکی ہمارے ہاں آ سکتی ہے؟ اور نے کہا نا بالکل نہ۔ کہا ہماری لڑکی آپ کے ہاں جا سکتی؟ کہا بالکل، کر لے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ تو اس مسلمان لڑکے نے کہا کہ دیکھو ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو یہودی اور عیسائی لڑکی ہمارے پاس آئے گی، تم ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو ہماری لڑکی لے جاؤ۔ آپ تو ایمان نہیں رکھتے ہمارے پیغمبر پر، تو ہماری لڑکی کیسے جائے گی؟ ہم تو آپ کے پیغمبروں کو، آسمانی کتابوں کو آسمانی مان رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہودیہ اور عیسائیہ حلال ہے، لیکن تم نے ہمارے پیغمبر کی تصدیق نہیں کی ہے، تم یہ نہیں کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، تو ہماری لڑکی آپ کے یہاں نہیں جا سکتی۔ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے نا، تفسیر مظہری کے مصنف، یہ ان کو شاہ عبدالعزیز بیہقی ہندوستان کہتے تھے، ہندوستان کے بیہقی، اور یہ خلیفہ ہے مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ۔ مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ براہ راست آدم بنوری کے خلیفہ، اور آدم بنوری خواجہ بقی باللہ کے اور مجدد کے بھی ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی سے ایک پنڈت الجھنے لگا کہ ختنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ پنڈت کے پاس قلم تھا لکھنے کے لیے، تو آپ نے پوچھا کہ پنڈت جی یہ قلم کس کام کے لیے؟ کہا یہ لکھنے کے لیے۔ تو مولانا نے قلم اٹھا کر اس کا وہ نوک توڑ دیا، کہا لکھ لے اس سے۔ میں نے چاقو دے دے، کہا یہ کیوں؟ کہا اس کو تیز کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہی تو ہم ختنے میں کر رہے ہیں کہ تاکہ کام صحیح کرے۔ قلم کو تو آپ مان رہے ہیں کہ چاقو سے اس کو تیز کریں گے تو یہ اچھا لکھے گا۔ پنڈت سوچنے لگا، اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بچے بہت ہوتے ہیں کیونکہ اس کو گلیدار بنانا ہے۔ دہلی
دہلی میں نواب کلب علی خان مسلط تھا، بڑا کمبخت قسم کا رافضی تھا، لیکن بہرحال علماء کا قدر بھی کرتا تھا، سب علماء کو طلب کیا، شاہ اسماعیل شہید بھی آ کے بیٹھ گئے، اور وہ مشہور زمانہ شیعہ عالم آغا حسین مجتہد وہ بھی موجود تھا، بہت بڑا عالم تھا ان کا، جو کہتا تھا میں شاہ عبدالعزیز کے تحفے کا جواب لکھ رہا ہوں، مر گیا اور جواب نہیں لکھ سکتا۔ اور بھی دہلی کے بڑے لوگ بیٹھے تھے، نواب صاحب نے مسلمانوں کے لیے خرگوش ذبح کیا تھا، خرگوش، سویا، سوا، ارنب، تو وہ خرگوش ایسا کٹا ہوا پڑا تھا، مرغیاں بھی تھی جگہ جگہ، اب اٹھا رہے تھے خادم لوگ، یہ مہمان برانڈے میں بیٹھے تھے، اور کوئی کتا آیا اور خرگوش کو سونگا اور سونگ کے پھر بھاگا، تو وہ آغا حسین پویا جو تھا اس نے شاہ صاحب کو کہا، شاہ صاحب خرگوش کو تو کتا بھی نہیں کھاتا، تو شاہ صاحب نے فرمایا جی ہاں، کتے خرگوش کو نہیں کھاتے، کیونکہ رافضی ہو کے یہاں خرگوش حرام ہے، اسی میں جواب دے دیا، فرمایا جی ہاں، کتے خرگوش کو نہیں کھاتے۔ اللہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے دین کی تفسیر فرمائی اور پورے دین کو ضبط کیا ہے صحابہ کرام نے، اس لیے تمام صحابہ پورے دین میں ہر مسئلے میں معتبر ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ افضل الخلائق بعد رسول اللہ اصحاب رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بلکہ کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین مخلوق صحابہ ہے۔ صحابہ کرام پورے کے پورے دین کے ماہر تھے اور دین میں حجت تھے، اور دین کے باب میں ان کا مسئلہ عمل معتبر ہے۔ ہاں تفاضل ہے، تفارق تو نہیں ہے، تفاضل ہے۔